جی نہیں مائک تو ان میوٹ ہے. نہیں آپ بولے میں چیک کروں. اچھا اچھا اب آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی جو لوگ حفظ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ قرآن کو غور سے سنیں, کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کا جمع کر دینا, اس کا پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کو جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کا بیان کروا دینا, یعنی اس سے آپ کو بلوا دینا بھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, غور سے سننا ہے, جبکہ ہم یہی نہیں کرتے. کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا, اور اسی طرح یہ خاص طور پہ جو ہم قیام اللیل کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, قرآن کو اٹھا کر دیکھنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو موبائل کو بھی دیکھتے ہیں, تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. طریقہ کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنیں, اور صرف سورہ فاتحہ کے لیے آتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو سورہ فاتحہ تو آپ نے بھی پڑھنی ہے, لیکن جب وہ کوئی سورت کی تلاوت کرے تو آپ نے اس کو خاموشی سے سننا ہے. ٹھیک ہے, تو سننے کا جو عمل ہے وہی بیسیکلی وہی سب کچھ ہے, کہ وہ سنے ایسے کہ آپ کے دل اور دماغ اور سب چیزوں پہ وہ چھا جائے, اس کا اثر ہو, اور پھر پورا سال آپ کو قرآن کو پڑھیں, اس پر غور کریں, اس کا فہم حاصل کریں اور اس کی تعلیم حاصل کریں. اور جب رمضان آ جائے تو آپ کو پھر وہ ساری چیزیں جو تلاوت چل رہی ہوگی وہ آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. ہم کچھ بھی اپنے اچھی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, اسی کا ہمیں تعلیم کے بعد پڑھنا شروع کر دیا. ہاں, اس میں بھی پہلے آپ نے قاری کی آواز کو سننا ہے, اس کے بعد اس کو جہاں پہ ایک آیت فرض کریں, ایک آیت سے زیادہ نہیں آپ کو مشکل لگتا ہے کہ میں پورا رکوع یا پوری آیتیں نہیں سن سکتا, تو اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں. پھر آپ اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں, پھر اس کو سٹاپ کر دیں, یعنی اس کے ساتھ ساتھ نہیں آپ نے پڑھنا. یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زبان کو حرکت دینے سے منع فرمایا. تو قاری صاحب کے پیچھے بھی ہم نہیں پڑھ سکتے, اور ہم نے بھی الوداع میں بھی جب ہم نے قرآن پڑھا تو وہ قاری صاحب بولتے تھے تو ہم سنتے تھے, اس غور سے سنتے تھے, اور جہاں پہ اگر وہ گناہ کرے تو ہم تھوڑا سا نشان لگا دیتے تھے, کیونکہ اس وقت ہم قرآن بھی اور تجوید بھی سیکھ رہے تھے, تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ انہوں نے مدہ وغیرہ کیے ہیں, اور جیسے حرکت کھینچا ہے تو وہ بھی اگر ہم قاعدہ پڑھ لیں نا تو بجائے کہ قرآن, کیونکہ آپ کتنی دیر یاد رکھیں گے کہ کہاں پہ انہوں نے گناہ کیا تھا, کہاں پہ یہ کیا تھا. اور وہ ایک جو وہ ہوتی ہے اس کا جو قرات کا ایک جو سر ہوتا ہے, تو انسان جو ہے نا وہ غلط بھی کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو قاعدے پتہ چل جائیں گے نا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتا تو ہو گناہ کرتے کیسے ہیں, اخفا کرتے کیسے ہیں, تو یہ نہیں پتا ہوگا. تو یہ قاعدے سیکھنے چاہیے, اور مد کو کتنا لمبا کرنا ہے, کتنی حرکت کو کھینچنا ہے, تو یہ وہ ساری ہے. یہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور اس کا جمع کرنا اور آپ کا زبان سے پڑھانا ہمارے ذمہ ہے, اور جب ہم اس سے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے, یعنی اس کی جو تفسیر وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی. نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو, اور اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے, اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے, اور کتنے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا, جس طرح اس کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی, تو اسی طرح اپنے رب کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے, آمین. اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے, اور یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. نہیں, جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی, یعنی جب جان نکلنے کا وقت آ جائے گا, اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, یعنی اوپر جو لوگ ہیں وہ جھاڑ پھونک کرنے کے لوگ ڈھونڈنے کر دیا. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے بغیر حساب کا جو لوگ ہیں بغیر حساب جنت میں جائیں گے, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا انسان جو ہے وہ خود سے دم کر لیتا ہے, تو یہ وہ لوگ ہوں گے یعنی ان کو حاجت ہی نہیں محسوس ہوتی. جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں تو خود ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
یعنی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وہ کام کرتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا آرام کا ٹائم دیتا ہے, اس کے بعد اللہ پر توکل ہی ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی کہ وہ جھاڑ پھونک کرائیں یا دم کرائیں, ورنہ دم جو ہے وہ جائز ہے. یعنی جو آپ قرآن کی آیتوں سے دم کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی ہے. اور اسی طرح جو بیمار ہوتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ان سے تو سم ٹائم اتنی نقاہت ہوتی ہے کہ ان سے بولا نہیں جاتا, یا ان کو یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ تم مجھ پہ دم ہی کر دو. تو جو لوگ دوسرے ہیں, گھر والے ہیں جو تیمارداری کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ان پر سورہ فاتحہ کا دم کر دیں اور معوذتین پڑھ کے دم کر دیں, اور شفا کی جو دعائیں ہیں وہ دم کر دیں. اور وہ یقین کر لے گا, لیکن وہ ہوگا وہ کہ ڈالو دم کر دیں بند کر لو. کرتے اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی بڑھ جائے گی, یعنی جب موت کا وقت آئے گا. اور آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی, بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا, اور افسوس ہے تجھ پر, حسرت ہے تجھ پر, اور خرابی ہے تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا, پھر وہ لہو کا لوثا بن گیا. پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا, پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے. کیا اللہ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ دہر, اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یقیناً انسان پر ایک وقت زمانے میں ایسا بھی گزرا ہے جب کہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا, یعنی بالکل حقیر سی چیز تھا. بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. اور یعنی انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو آزمائیں, نبتلی, یا اس کو آزمائش میں ڈالیں. اور ہم نے اسے راہ دکھائی, اب خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرہ بنے. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ وہ جان پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے, جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. اب آیت نمبر 6 ہے سورہ دہر. اور جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے, اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اور اسی طرح جو نظر ہے وہ تو ہم اپنے لیے خود سے مانگ لیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نظر ہم پر نہیں رکھی. تو جو لوگ اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اگر ہم یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے, تو وہ نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو فوت ہو جائیں, جو ماں باپ یا جو آپ کے گھر والے, تو ان کی نظروں کو بھی پورا کرنا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے. ہاں جی, اگر آپ کو پتا ہے, اگر نہیں پتا ہو تو اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہی بات ہے کہ آپ لوگ جو نظریں مانیں تو اس کو لکھ لیا کریں. جو آپ کے جو فرائض اور واجبات ہیں, جو روزوں کی جیسے کہ روزہ جو نہیں رکھتے ان کو بھی حساب کتاب. تو یہ جو انسان ہے نا, اس کا تمام معاملہ, جو مومن کا معاملہ ہے, وہ حساب کتاب کے ساتھ چلتا ہے. دیکھیں نماز جو ہے وہ بغیر وقت کے تو نہیں ہوتی. جو روزے ہم رکھ رہے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ ہم کھولتے ہیں, ایگزیکٹ ٹائم پہ ہم بند کر دیتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسی بس زندگی گزار دیں, ایسی نظر و نیاز مان لیں اور اس کو پورا نہ کریں, اور اپنے جو ہمارے فرائض ہیں, جو ہم نے وراثت کے معاملات ہیں, وہ بھی یہ ساری چیزیں لکھت والی ہیں کہ لکھ کے رکھ لیا جائے. ابھی ہمارے جو بینک کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی تو لکھی ہوئی ہماری شکل میں آتی ہے. اور اب تو دکاندار بھی کہتے ہیں باجی کپڑا چینج نہیں ہوگا جب تک آپ رسید نہیں لے کے آئیں گے. تو دنیا کے معاملات میں ہم کتنے جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہو گئے ہیں, لیکن جو دین کا معاملہ ہے تو اس میں ہمیں لکھنا چاہیے. تو اسی طرح میں کہتی ہوں اکثر کہ ایک انسان کو نا اپنی ایک ڈائری بنا لینی چاہیے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا اتنا ہمراز نہیں ہے, یا میرے شوہر یا مجھے کسی کو بتا دیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا, یا میرے بہن بھائی, تو وہ پھر اپنی ڈائری میں ضرور لکھیں.
تو جب وہ فوت ہو جائے گا، پھر اس کی ڈائری کسی کے ہاتھ لگے گی تو اس کو پھر پتا ہوگا کہ اس کے روزے اتنے رہتے تھے یا کوئی قرض بھی تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. اور یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توپ اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اور جو نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جائے گی، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو. ہم تو تمہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ جن کی گردنوں پر بوجھ ہے ان کو بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کھلانا ہوتا ہے. اور ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں. اور اسی طرح ایک نا میں نے وہ دیکھی تھی ویڈیو دیکھی تھی کہ کچھ لوگ قیدی تھے، ان کو نا سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن ابھی ان کا وہ نہیں کرنا تھا، جو کیا ہوتا ہے وہ ہاں، جیسے کچھ لوگوں کو تو ہوتا ہے نا کہ بس یہ پورا زندگی کے لیے جو نا انہوں نے قید رہنا، سزائے وہ جو ہوتی ہے عمر قید. تو ان میں کچھ آدمی تھے، ان کا وہ انٹرویو لیا تھا کسی نے، تو وہ کہہ رہا تھا جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میرا کوئی جرم تھا، لیکن میں نے وہ جرم نہیں کیا تھا، اور وہ جوان تھے. تو ابھی ان کو 10 سال ہی گزرے تھے تو ان کے اوپر پورے وہ بوڑھے ہو چکے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو خوف، موت کی خوف سے کہتے ہیں ہم روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، اور جب اگلے دن کا سورج نکلتا ہے نا تو ہم میں زندگی کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے. اور پھر وہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنے والے. تو مطلب کہ مجھے اتنا، اور مطلب وہ دیکھے نا کہ ان کو نہیں پتا کہ آج ہمیں جو ہے نا وہ ادھر لے کے جائے گا، گھاٹ پہ لے کے جایا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ہمارا ہر روز جو ہے ہمارا آخری دن ہوتا ہے. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہم ایسے ہی سوتے ہیں کہ ہم مر گئے. تو اتنا وہ ان کی باتیں سن کے تو بہت مجھے دہشت محسوس ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنے والا بنائے کہ جن لوگوں کے خاص طور پہ جو ایسے جو جج وغیرہ ہیں ان کی بھی ہمیں کہ وہ صحیح فیصلے کرے اور معاملے کی صحیح تحقیق کرے، کہ جو لوگ معصوم ہو کے اور پھر بھی ان کے اوپر یہ آزمائشیں ہوتی ہیں تو قیدیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں. اور جو اداسی اور سختی والا ہوگا بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے. اور وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. یعنی جو جنت ہے اس میں موسم ایسا ہوگا نہ ان کو گرمی لگے گی اور نہ ان کو ٹھنڈ لگے گی، اور یعنی ایک نارمل ٹیمپریچر ہوگا. اور جیسے آپ سمجھ لیں ہمارا جو باہر کا موسم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کتنی انسان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں. اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے کچھ گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا. اور جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ جو شراب ہے وہ نیچے گر رہی ہے، بلکہ اس کو ایک اندازے کے ساتھ بھرا جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی نزاکت والا ہے. آپ جیسے میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں نا کہ بیٹا جب آپ نے گلاس میں پانی ڈالا نا تو کم از کم 1 انچ جو ہے نا پانی اوپر سے نہیں بھرا ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ اس کو لے کر آؤ تو وہ گرے نہ. تو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جب پیش کروں گا تو ان کے اوپر نہ گر جائے یا راستے میں جام چھلک نہ جائے. اور اتنی خوبصورت چیزیں ہیں وہ. اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، اور جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے، اور اس ان کے گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو انہیں دیکھیں تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جنت میں جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کے لیے 1000 جو غلام ہے نا اس کی خاطر مدارت کے لیے پھرنے ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی.
تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نہر وہ ہے کہ آپ کے گھر سے ایک نہر گزری ہے، آپ خود چاہے تو اس میں سے پی لیں۔ ایک وہ ہے ایسے جنتی ہیں کہ جن کے لیے ان کے غلام ان کے پیچھے پیچھے پہنے ہیں ان کو پلانے کی، اور ایک ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ ان کا رب ان کو شراب پلائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے، آمین، اور اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ اور یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، بے شک ہم نے تم پر بتدریج قرآن نازل فرمایا۔ اور یہ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو آپ کی اتنی مہمانداری کی جا رہی ہے وہ آپ کے اعمال کے بدلے سے ہے۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو جنت ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملے گی، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، لیکن اللہ وہاں پہ ہماری اتنی قدردانی کرے گا کہ اللہ فرمائے گا آپ کی نے جو کام کیے نا یہ اس کی وجہ سے آپ کی سب کچھ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، آمین۔ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا اور تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مان۔ اور اسی طرح جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو سلام کہہ کے فوراً ان کو جام پیش کیے جائیں گے۔ جیسے آپ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میرا بیٹا نا کھجور بھی ساتھ رکھی ہوتی ہے، جوسز بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ جوس اٹھا کے نا اپنے پاس رکھتے ہیں کیونکہ پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہاں پر جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے جنت میں تو کچھ اور نہیں آپ کو کیا جائے گا، فوراً شراب پلائی جائے گی، فوراً جام پلایا جائے گا، کیونکہ جب آپ تھکے ہوئے آتے ہیں آپ کو فوراً پیاس لگتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ جب اس کی جب ہولناکی ہوگی اور ہم دہشت میں ہوں گے، خوف محسوس کر رہے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پلائے گا۔ اور اسی طرح پھر ہم وہاں پہ جب چلے جائیں گے تو قیلولہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا سکون نازل کر دے گا کہ پھر ہم سو جائیں گے، آرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کر دے، آمین، اور کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مان، اور اپنے رب کا نام کا صبح شام ذکر کیا کر اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر اور تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کی چیز کو چاہتے ہیں، جو جلدی کیا ملتی ہے، جو دنیا میں جو چیزیں ہیں یا دنیا اور کیونکہ آخرت جو ہے وہ آخر میں ملتی ہے اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے بندھن مضبوط کر دیے، یعنی جو ہمارے رشتے ہیں، اور ہم جب چاہے ان کی عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائے۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، بے شک اللہ علم والا اور با حکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات سورہ مرسلات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مغرب کی نماز میں یہ سورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر زور سے دھوکہ دینے والیوں کی قسم ہے، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وہی لانے والے فرشتے کی قسم، جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ بس جب ستارے یعنی جو قیامت ہے وہ
قائم ہونے والی ہے۔ پر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو، اور آپ دیکھیں جو پہاڑ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے کہ وہ ہلے نہ۔ اب جب یہ بھی تو ایک ایکسپیریمنٹ ہی آپ سمجھ لیں کہ جب جس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے وہ چیز ہی اٹھا لی جائے گی تو زمین تو پھر ڈولنے ہی لگے گی۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کس طرح یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور زمین ہچکولے کھائے گی۔ اور جب رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مقرر کیا گیا، اور فیصلے کے دن کے لیے، یعنی جو قیامت ہے وہ کس لیے ہے کہ سب کا فیصلہ ہو جائے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اور کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، ہم گناہگار کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، یعنی تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھ دیا، یعنی رحم میں، ایک مقرر وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، اور کیا ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، کیا یعنی جو جھٹلانے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے یعنی خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں اور عمل بھی نہیں کرتے۔ اور اس کا بار بار ذکر آئے گا، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک شراب پینے والا آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس پر کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ زنا بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ تو پھر اس نے جب جھوٹ بولنا چھوڑا، تو جب اس نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ شراب پی تو میں کیا کہوں گا، تو پھر اس نے شراب پینا بھی چھوڑ دی اور زنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جی جھوٹ جو ہے نا وہ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جھوٹ بولنے والے کے لیے اپنی اس کی یادداشت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کتنا آپ کو یاد رکھے اس کو میں نے کیا کہا تھا، اس کو میں نے کیا کہا تھا۔ جو سچ بولنے والا اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو کوئی یاد رکھنے کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا بار بار پوچھتے ہیں، سوال کرنے کے سوال پہ بھی منع فرمایا ہے۔ جو آپ کے اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، یعنی یہ جو اس طرح کی جو سوال پوچھنا بھی نا جو آپ کے ذاتی پرسنل سوال ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو ہم عورتوں کو بھی خاص طور پہ یہ سوٹ کہاں سے بنایا، کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، آج کیا کھا رہے ہو۔ اور یہ بات تو مجھے بہت بری لگتی ہے کہ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آج کیا کھایا، تو جو اللہ تعالیٰ نے کھلانا تھا وہ کھلا دیا۔ تو اس طرح اہتمام کرنا، پھر وہ اچھا کل کیا پکاؤ گے، وہ کھانے کی جو باتیں شروع ہوتی ہیں نا تو اس میں گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اور کوئی بات ہے قرآن کی کسی بات پہ، کوئی نیکی کی بات پہ، اسی طرح وہ شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ سحری اور افطاری ہوتا ہے، تو روزے کا مقصد کیا ہے، تقویٰ حاصل کرنا، ٹھیک، بس وہ ان کا کھانے پینے کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو اس سے پوچھنا کیا ہوا تھا، کیسے فوت ہوئے، تو یہ بھی وہ چیزیں جو ہمیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ اور ہم گناہگاروں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا تھا، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا، ایک مقرر وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، اور کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، اور زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی کبھی آپ سوچیں کہ زمین نے کتنے لوگوں کو اپنے اندر کر لیا۔ مجھے تو زمین سے بھی تھوڑی سی دہشت ہوتی ہے کہ بظاہر سکون سے ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ زمین میں اندر کتنے لوگ دفن ہیں، نہ وہ ہل رہی ہے، نہ ہچکولے کھا رہی ہے، نہ بول رہی ہے، سکون۔ اور جب آپ قبر کھولتے ہیں تو اس میں مردے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو کتنا اس کے اندر کتنی ایک وہ ہے کہ کافروں کو اور نیک لوگوں کو بھی اپنے اندر سمایا ہے اللہ کے حکم سے، اور برے لوگوں کو بھی اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اللہ رحم کر دے، بولتی کچھ نہیں ہے۔
اور اسی طرح زمین کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلے، اور یہیں پہ ہم نے جو ہے نا وہ دفن ہونا ہے. تو اب زمین صرف وہ نہیں ہے جو آپ کی جو باہر کی جو نرم مٹی ہوتی ہے، یہ بھی جو ہے وہ زمین ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہم کل کو یہ گھر نہ ہو اور ہم نے اسی جگہ میں مرنا ہو، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. تو ہم نے بچے بھی جیسے ٹھک ٹھک کر کے طرف چلتے ہیں نا، تو ان کو بھی منع کرنا چاہیے. تو اور زمین کتنی خاموش ہے، اس کی آواز نہیں سنتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس قبر کے اندر کیا سچویشن. بالکل بالکل. اللہ کی جو بے زبان چیزیں نا وہ زبان رکھتی ہیں. جب یہ دیکھیں نا یہ قیامت آئے گی تو یہ نکالے گی، اپنے ساری خبریں بتا دے گی، تو اللہ کا حکم ہوگا تو یہ بولے گی. اور ہم نے اس میں بلند اور بالا پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کی ہے، یعنی اس کی ایک چنگاری ایسے ہے جیسے کہ بہت اونچی کوئی وہ اس کی لہر اٹھتی ہو، چنگاری اٹھتی ہو، جیسے کہ محل ہوتے ہیں بڑے بڑے. گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے اور انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. یہ ہے فیصلے کا دن. ہم نے تمہیں اور پہلوں کو سب کو جمع کر لیا. بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور بے شک پرہیزگار لوگ سائے میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. اور اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں، اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی. اور آپ دیکھیں پھر یہ بار بار آ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. بس اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان لانے والا بنا دے. آمین. اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ بار بار کسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے کہ واقعی میں ان لوگوں کو ہلاکت ہوگی. اما پارہ سورہ نبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اور یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق، یعنی قیامت کے متعلق، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا. یعنی یہ ساری چیزیں جیسے قیامت بھی ایسے ہی آئے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو دنیا میں کی ہے، تو قیامت بھی اسی طرح آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ نازل فرمائیں گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، یعنی جو سورج ہے. اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی. اور بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، اور جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے. جیسے جو بادلوں کی جو روئی ہوتی ہے اس طرح پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چلائے گا. اور بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے. اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے. ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. یقیناً انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اور اپنی بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے. یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے. باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں. وہاں نہ تو وہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے.
یعنی جو جنت میں نہ کوئی فضول بات ہوگی اور نہ جھوٹ، اور ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش کرنے کی بھی جرت نہیں رکھے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقالوا صوابا، اور اس دن اس روز جو روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، یعنی اتنی دہشت ہوگی کہ جو فرشتے اور جو روحیں ہیں وہ نبی حضرت جبریل علیہ السلام بھی جیسے لشکر کے طور پر جب وہ ڈسپلن میں کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کے، جب وہ قائم ہوگی تو اس دن جیسے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایسے کھڑا ہوگا کہ ہل بھی نہیں سکے گا، جیسے ہم لوگ جو اسمبلی وغیرہ میں کھڑے ہوتے تھے نا اس طرح، تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے، اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی غلط جو ہے نا سفارش کرے گا۔ اور یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے، ہم تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، اور اسی طرح قرآن میں کافی آتی ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، تو کافروں کی یہ جو کاش ہے وہ دوبارہ اس کو کچھ بھی نہیں اس کا کیا جا سکتا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کافر مٹی ہو جائے۔ سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یعنی یہاں پہ فرشتوں کی جو ہے نا وہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ جب وہ فرشتے جیسے کہ جان نکالتے ہیں اور اندر سے کھینچ کر لاتے ہیں روح کو، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی اور کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت میں پھر لوٹائے جائیں گے، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کہتے ہیں کہ پھر یہ تو لوٹنا نقصان دہ ہے، پس یقیناً وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے، جبکہ پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی جب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ارادہ کرے گا تو زمین جو ہے بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی اور سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے مقدس میدان دعا میں پکارا تھا، اتنا ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کرنی ہے، اس سے کہو کہ تم اپنی درستی اور اصلاح چاہتے ہیں، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور کرتے ہوئے پھر سب کو جمع کر کے پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں، یعنی جو فرعون ہے اس نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنوں کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، اور کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا، یعنی آسمان کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے مشکل ہے، اور اسی نے اس کو بنایا اور اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اس کی رات کو اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اور اس میں اور اسی طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کو زمین کو بنایا 2 دن میں، پھر اس کو آسمان پہ، اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ دن کو زمین کو پہلے بنایا یا آسمان کو، تو اس میں ہم نے نہیں جھگڑنا، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتا دیا ہے تو اس میں اور اس کی جو نشانی ہے اس کی قدرت میں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ پہلے کیا چیز بنی، ٹھیک ہے، اس میں جو جھگڑا کرنا ہے وہ نہیں ہم نے کرنا۔
اور اس نے پھر پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ پر جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ جو شخص، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے آمین، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز اسے دیکھ لیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے، یعنی جب وہ آ جائے گی تو انسان کو لگے گا کہ میں بہت تھوڑے عرصے دنیا میں رہا ہوں۔ آپا یہ سورہ عبس کی ذرا تلاوت ذرا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ سورہ عبس جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے تشریف لے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری محسوس کی، یعنی کہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنی امپورٹنٹ بات تو نہیں ہے، تو اس پر جو ہے نا ابھی صرف انہوں نے ناگواری محسوس کی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنبیہ کر دی ان کو فوراً۔ آواز عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره مكرمة مرفوعة۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ کہا نہیں ہے، لیکن صرف ان کے جو جسچرز تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بچوں سے بات کیا کرتے تھے تو وہ بالکل نیچے جھک کر ان کے لیول پر آ کر بات کرتے تھے، اور جب بھی کسی سے بات کرتے تھے تو پورا اپنا جو باڈی پوسچر ہے وہ اسی کی طرف موڑ لیتے تھے۔ جیسے اگر کوئی صحابی ادھر سے بیٹھے ہوئے تو صرف یہ نہیں ایسے کر کے گردن، بلکہ پوری باڈی اس طرف موڑ لیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی کسی کی بات کو غور سے جب ہم سنتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ہم پورا اپنا باڈی پوسچر اگر ہم نہیں کرتے تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں کان سے سن تو رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ پوری توجہ سے نہیں سن رہے، ٹھیک ہے؟